السلام علیکم، میرا نام احسن رضا ہے اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہڈن ریالٹی۔ دوستو، جب سے انسان نے اس دنیا میں ہوش سنبھالا ہے وہ اپنے مفاد اور اپنے حق کے لیے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ انسان نے اس دنیا میں بے تحاشا جنگیں لڑی ہیں، جن جنگوں میں لاکھوں بے گناہ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے اور لاکھوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا۔ ورلڈ وار 2 یعنی کہ جنگ عظیم دوم اس دنیا کی سب سے بڑی خونریز جنگوں میں شمار کی جاتی ہے، جس میں لگ بھگ 5 کروڑ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے اور کروڑوں لوگ گھر سے بے گھر ہوئے۔ اس عظیم جنگ میں تقریباً 61 ممالک نے اپنا حصہ ڈالا۔ جنگ عظیم کا بیج اسی وقت بو دیا گیا تھا جب معاہدہ ورسائی پر دستخط ہوئے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 3 ستمبر 1939 کو ہوا، جب پولینڈ پر جرمنی حملہ آور ہوا اور برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا کردار ایڈولف ہٹلر کو مانا جاتا ہے، اور اگر ہم 1918 سے 1939 تک یورپ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ اس بات کا خواہاں تھا کہ ہٹلر زیادہ سے زیادہ طاقت پکڑ جائے اور اس کے ثمرات اس دنیا کو جنگ عظیم دوم کی صورت میں جھیلنا پڑے۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور 30 نومبر کو روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ فن لینڈ پر حملے کے بعد جرمنی نے روس کو اپنا دشمن بنا لیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 جون 1941 کو روس نے جرمنی پر حملہ کر دیا اور تاریخ کی سب سے بڑی قوتوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی شروعات ہوئی، اور 1941 کو اطالیہ کی طرف سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ ہوا، اور آہستہ آہستہ دنیا کے بڑے ممالک اس جنگ عظیم دوم یعنی کہ ورلڈ وار 2 کی زد میں آتے گئے۔ جون 1944 کو اتحادی فوجیں فرانس پر اتری اور فرانسیسی فوج نے جرمن فوج سے بدترین شکست کھائی اور جرمن فوج کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن بعد میں جرمن فوج کا زوال شروع ہوا، جس کا آغاز اسٹالن گراڈ کی بھیانک جنگ سے ہوا۔ جرمن بلا شبہ کامیاب تھے، لیکن سخت سردی اور برف باری کی وجہ سے ان کی شکست یقینی ہوئی، کیونکہ ہزاروں فوجی سردی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور اسٹالن گراڈ کی جنگ کا قومی ہیروئن ویسلی ایزسٹر کو مانا جاتا ہے۔ سن 1945 کو اس بھیانک جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 28 اپریل کو موسولینی کو عالمی عوام نے پھانسی پر لٹکا دیا، اور 30 اپریل کو ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی، اور 11 مئی کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر 16 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا، اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم کا نشانہ بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 14 اگست کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح اس خونریز جنگ کا انت ہوا۔ اس جنگ میں تقریباً 61 ممالک اور 1 ارب سے زائد فوجیوں نے حصہ لیا، اور تقریباً 5 کروڑ سے زائد لوگ اس میں مارے گئے، اور اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان روس کو ہوا، کیونکہ تقریباً 2 کروڑ روسی اس جنگ عظیم میں مارے گئے، اور اس سے کہیں زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ جنگ کا سب سے ظالمانہ پہلو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کا ایٹمی حملہ تھا، کیونکہ اسی ایٹمی حملے میں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا گیا اور کروڑوں لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا۔ اس جنگ کی وجہ جہاں کروڑوں لوگوں کو انسانوں کو نقصان ہوا، وہیں ہندوستان کے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، اور ان لوگوں کی آزادی بھی ملی، کیونکہ برطانیہ کی معیشت اس جنگ کے بعد بدترین کمزوری کا شکار ہو چکی تھی، اور جنگ کے بعد وجہ سے بھارت اور پاکستان کی آزادی کی راہ ہموار ہوئی۔ ورلڈ وار 2 سے عالمی منظرنامے پر 2 بڑی قوتیں نمودار ہوئی، جن میں روس اور امریکہ شامل ہیں، اور ان 2 بڑی قوتوں کے درمیان سرد جنگوں کا آغاز ہوا، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ اگر ہم ورلڈ وار 2 یا دوسری جنگیں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں صرف اور صرف خون سے رنگے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ جنگ کوئی بھی ہو، خواہ وہ عالمی جنگ ہو یا نیشنل جنگ ہو، اس میں نقصان صرف اور صرف انسان اور انسانی جانوں کا ہوتا ہے، اور ہر جنگ کے اثرات آنے والی نسلوں تک دیکھے جاتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، اس کائنات کو اس طرح کی خونریز جنگوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔